ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق جو ہے نا، رزق وہ پیسوں کا نام ہے، رزق شاید کھانے پینے کا نام ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، حضرت کعب فرماتے ہیں جس بندے نے یہ سمجھا کہ رزق صرف مال و دولت کا نام ہے، سمجھو وہ بندہ گمراہ ہو گیا۔ رزق کیا ہے؟ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کا۔ آپ کی اولاد آپ کے سامنے سر نہیں اٹھاتی، آپ کی بات کا آگے سے جواب نہیں دیتی، آپ کو غلط نہیں کہتی، اونچا نہیں بولتی، یہ آپ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ راستے میں جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بغیر مشکل کے سفر طے ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یقین جانیے اللہ بندے کے لیے جو کرتا ہے اس کی بہتری کے لیے فرماتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے، اور اگر مال نہیں دیتا تو بھی، آواز کم ہو گئی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں مال ہی ہو۔ اب حدیث بات سنیے، آج ہم سب ہیں نا اس بارے میں کہ پتہ کریں کس بندے پہ اللہ کا فضل ہے، کس بندے پہ اللہ راضی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بولو بولو، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ مال و دولت دیتا ہے۔ کیا اللہ اس کو بہت زیادہ پراپرٹی دے دیتا ہے؟ اس کو بہت بڑا عہدہ مل جاتا ہے؟ دیکھیے دنیا میں مالدار جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر وہی تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ قارون مسلمان تھا، بولو تو، اور قارون کے خزانے اتنے مشہور ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی اونٹ اٹھاتے تھے۔ امیر تھا کہ نہیں؟ اب مجھے اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، کیا قارون سے رب راضی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے راضی تھا؟ بولو بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو تو اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بہت دولت دیتا ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کو، بولو بولو، اللہ اس کو۔ اب دین کی سمجھ کیا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اگر مال ملے پھر بھی اللہ کا، اور نہ ملے جی اوکھا سا کام ہے، نہ ملے دیہڑی لگے پھر بھی، اور کبھی نہ لگے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ بس یہ سوچے کہ جس مالک نے اتنا عرصہ صحت عطا فرمائی ہے، اگر کبھی کوئی بیماری آ گئی کوئی بات نہیں، اگر اس رب نے اتنا مال دیا ہے کبھی کوئی کمی آ گئی ہے تو مالک کی مرضی ہے۔ اور جب بندہ اس رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ تو نے میری رضا میں شکر ادا کیا، جا تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے، بولے بولے، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ، اب راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو بتانے کے بعد کہ میں راضی ہوں، جی پورے محلے کو بتائے، خاندان کو بتائے، اور پھر اینڈ پہ کیا کہ میں، جس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ خواتین آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو ساری کہانی سنانے کے بعد کہتی ہیں میں تے صبر ہی کیتا ہے، میں تے، بولے میں تے۔ اب یہ کیسا صبر ہے؟ صبر کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں صبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ لوگوں کو صابر کا پتہ ہی نہ ہو، اوکھا ہو گیا جملہ، میں آسان کرتا ہوں، کہا صبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو بندہ صبر کر رہا ہو نا، صبر کر رہا ہو تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ صبر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اس پہ مصیبت کیا آئی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اس میں آزمائش کیا آئی۔ وہ کیسا صبر ہے کہ محلے کے ہر بندے کو پتہ ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے میں نے یہ، اس نے صبر نہیں کیا ہوا، یہ اس نے قبر کیا ہوا ہے، اور قبر اور صبر میں بڑا فرق ہے۔ رب فرماتا ہے تو صبر کر۔ اب حدیث پاک دوبارہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، بولے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ۔ تو دیکھیں نا، ویسے تو ہمارے عمل تھوڑے تو نہیں ہیں ہی نہیں، کسی قابل نہیں ہے، لیکن چلو کم از کم آج یہ سبق لے کے جائیے کہ اللہ نے جو بھی کیا ہے اس پہ رب کا، بولے رب کا
شکر ادا کرے. آج کے بعد کی عادت بنائیے کہ جو بھی بندہ پوچھے کیا حال ہے, اسے کہنا اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. بولے نا جی اللہ کا کہیں گے آج کے بعد یہ جملہ جی, اپنی زبان سے ایک ہی لفظ کہنا الحمدللہ. وہ پوچھے آپ کا کیا حال ہے, کہنا الحمدللہ میرے رب کا بڑا ہی فضل ہے. رب فرماتا ہے جو بندہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کو, اب اس کا الٹا دیکھیے, والا ان کفر تم, فرمایا اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے, تم لوگوں سے ذکر کرو گے, لوگوں کو بتاؤ گے, ناشکری کرو گے, تو سنو ان عذابی لشدید, تو پھر تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, تمہارے رب کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ بڑی سخت ہے. تو یاد رکھیے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ شکر ادا کرے اللہ مصیبت کو بھی دور فرماتا ہے اور اس صبر کے بدلے اس کو اجر بھی دیتا ہے, اور اس نعمت کے بدلے اللہ اس کو مزید نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے.